یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، کوشش کریں، لیکن وہاں تک جہاں تک آپ کا دین آپ کے ہاتھوں سے نہ جائے. اسی لیے میں بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہوں، میرا اس میں کیا نقصان اور کیا فائدہ ہے. آپ کی نسلیں کل خراب ہوں گی تو یہ نہیں، آپ کو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. اور خاص کر سادات کی نسلیں اور آل محمد کے چاہنے والوں کی نسلیں اگر خراب ہو جائیں تو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے. جانا ہے مرنے کے بعد، ہر کو قبر میں جانا ہے. یہی سوچ لے کہ مرنا ہے، یہی سوچ لے کہ مرنا ہے. اب جیسے بہت سے مسائل یہاں پر ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ پوچھیں، اگر آپ کے بچوں کے بگڑنے کے چانسز ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، ان کو ماں باپ میں سے کسی ایک کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ان بچوں کو چھوڑنے کے بعد جاب کرنا، نوکری کرنا شرعی لحاظ سے قابل اشکال ہے، اور اللہ برکت بھی نہیں دیتا. اللہ برکت بھی نہیں دیتا. ہاں اگر بچے گھر میں نہیں ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کو تربیت کی اب ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا وقت ہے، آپ اپنے حجاب میں ایک اسلامی قانون سے جائیں، کچھ پیسے کما لیں تو حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں کیا شریعت میں. لیکن تربیت اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. اللہ نے اسی لیے عورتوں کو حجاب میں رکھا ہے تاکہ وہ گھر میں رہیں اور بچوں کی تربیت کریں. پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے. ماں کی آغوش ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت تو بڑا مکان چاہیے. ایک ہمارے استاد کہتے تھے، میاں پورا محل بنانا، سو گے 6 سے 7 فٹ کے بیڈ پر. 6 سے 7 فٹ کے بیڈ سے تو نہیں نا سو گے. بیڈ کتنا بڑا بنا لو گے؟ پورے گھر کا بڑا بیڈ نہیں بناؤ گے، بنا بھی لو گے تو ایک ہی کونے میں سو جاؤ گے. یہ سونے کے لیے اتنا دین کو تم برباد کر رہے ہو. کھاؤ گے 2 روٹی، نصیب بھی نہیں روٹی کھانا لوگوں کو. 2 روٹی ساتھ تیسری تو نہیں کھاؤ گے نا. بہت کھاؤ گے، اتنا سا چاول کھا لو گے، بہت کو بریانی، یہ تو کھاؤ گے نا. اس کے کھانے کے لیے اتنی دوڑ، اتنے خرافات. بینک میں پیسے رکھ کے مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بچے اگر برباد کر دیں گے تو یہ بھی پوچھے گا خدا کیوں رکھا بینک میں. تو ایک سسٹم چلے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بس دنیا میں اتنا ہی جاؤ جتنے میں تمہاری عزت و آبرو سے زندگی گزر جائے. اس وقت تو سوچا نہیں، بچوں کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں ڈے کیئر بنایا، کیا کون سا کیئر ہے کیا ہے اس میں ڈال دیا، اور چلے گئے نوکریوں پہ، پیسے کما کے لائے، اچھا مکان، ہاں بڑا مکان ہے. یہ سکون نہیں ہے، مرو گے. کل بچے خراب ہوئے تو مولویوں پہ پریشر ہے. یوتھ کے لیے کچھ پڑھیے. یوتھ کی ذمہ داری مولویوں پہ توڑی ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے. یوتھ کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا کیوں نہیں بنایا؟ بچوں نے کیوں نہیں آل محمد کے نام سیکھے؟ بچے نے کیوں نہیں قرآن کی تلاوت سیکھی؟ ابھی تو کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے مولویوں کی. آپ نیٹ پہ جائیں، قرآن نکال کے دیں، بٹھال کے پڑھائیں، وقت دیں. استاد کہتے تھے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولادیں FD ہیں، فکس ڈپازٹ ہے. نہیں سکھاؤ گے، مرنے کے بعد گانا باجا کریں گے، تمہیں ڈنڈے پڑیں گے قبر میں. سورہ فاتحہ سکھا دو گے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا. اب تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد کیا کرنا ہے. یہ دولت جائے گی، نصر بچ جائے گی. یہ جتنا بھی اختلاف ہمارے درمیان میں ہے، یہ جہالت کا نتیجہ ہے. جہالت کا نتیجہ ہے. مذہب ہمارے ذہن و دماغ میں اترا نہیں ہے. اترتا تو اختلاف نظر نہیں آتے کہ شیعہ کہہ رہا ہے. اسی ٹورنٹو کے اندر پتہ نہیں سچ خبر ہے، اللہ کرے سچ نہ ہو، کہ جھوٹ خبر ہے. لوگوں نے مجھ سے آگے کہا بھی، کافی غصے میں بھی تھے، کہ اب یہ کہا گیا کہ علی کے فضائل پڑھنا آج کے دور میں گناہ ہے. یہ 3-4 لوگوں نے مجھ سے کہا، وہاں موجود تھے. اس لیے کہ فضائل پڑھنے سے، نعرے لگانے سے بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یوتھ کی پرابلم ہے. اچھا یوتھ کی پرابلم ہے تو کیا ماویہ سکھایا جائے؟ ماویہ کے فضائل پڑھے جائیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مت پڑھیے صاحب، وہ مت پڑھیے صاحب، یہ کہیے صاحب، وہ کہیے صاحب. کیا ہے یہ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ جب ہم مجلس میں پڑھتے تو کہتے ہیں مولانا قرآن میں لکھا ہے یہ، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ فضائل مت پڑھو؟ قرآن میں لکھا ہے کسی ملک کو برا بھلا کہو؟ لکھا ہے کہیں؟ نہیں لکھا. جو اسلام کا دشمن ہے اس کی ہم دشمنی ہے، جو اسلام سے دشمنی نہیں کرتا اس کی دشمنی نہیں ہے. جو آل محمد کا دشمن ہے اس کے ہم دشمن ہیں، جو آل محمد کا دوست ہے اس کے ہم دوست ہیں. یہ ہے مذہب. اور آپ سمجھے کہ بس حضرت علی تلوار لے کے دوڑے گھوڑا لے کے انہوں نے مار دیا مرب کو. یہی خیبر ہے. خیبر فتوحات اسلام کا ایک علم ہے. اس کو رسول اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے.
کتنی بار مولائے کائنات نے اپنے کو افتخار میں کہا انا فاتح الخیبر، میں فاتح خیبر ہوں، انا قاتل المرحب، میں قاتل مرحب ہوں. یعنی مولائے کائنات جیسی ذات افتخار کر رہی ہے، اس کا مطلب کچھ ہوا ہے خیبر میں، کچھ ہوا ہے اسلام کو فائدہ، کچھ ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے، تبھی تو خیبر ہو رہا ہے. اگر خندق میں اتنے مسئلے پیش نہ آتے تو رسول اللہ جس طرح سے دریا بہا رہے علی کے فضائل کے، کتنی حدیثیں خیبر کے خندق کے عنوان پہ کہیں ہیں. کہا نا کل ایمان کل کفر کے مقابلے بجا رہا ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب، ون ٹائم، اونلی ون، پوری جنگ نہیں، ون ٹائم، ایک بار، ضربت کا لفظ ہے، ون ٹائم علی کی ضربت بھاری ہے ثقلین کی عبادت پر. آپ علی کے بغیر عبادت کا تصور کر رہے ہیں؟ ثقلین سے مراد عالمین، یہ دنیا اور وہ دنیا مل کے عبادت کرے، ایک ترازو پہ رکھ دو، علی کی خندق میں ایک ضربت ایک ترازو پہ رکھ دو، وہ پوری اس عالم کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی نے منافق نے پوچھ لیا تھا اتنی بڑی حدیث کیوں بیان کر دی کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل اس زمانے میں بھی تھے. تو پلٹ کے کہا کہ اگر وہ علی انہیں نہ مارتے اور وہ علی کو قتل کر دیتا تو علی کا قتل ہونے کا مطلب اسلام قتل ہو جاتا. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اکڑ کے چلے، تبھی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اکڑ کے چل رہے ہیں، تو کہا میں کیا کروں، اللہ کو یہ پیارا ہے کام، یہ فضائل نہیں ہے. سلمان سے کہا صحابہ جاؤ جو علی کی فتح کی خبر لے کر آئے گا ہم جنت کے ضامن ہیں. ایک بار بھی قاعدے حدیث اور روایت یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ ہو، کہ رسول اللہ بعد میں خطبہ دیتے کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا خندق کے لیے کہ جو علی کی فتح کی خبر لے کر آئے گا اس کے جنت واجب ہے، اب یہ مسئلہ لاگو نہیں ہوتا، اب آپ کبھی خبر نہ دیجیے گا، اب آپ کبھی خبر نہ دیجیے گا. ناسخ کرتے نا، منسوخ کرتے اس قانون کو، چونکہ وہاں پر یہ کھیل تماشا تو رسول اللہ نعوذ باللہ کر نہیں رہے تھے، قانون بنا رہے تھے نا شریعت کا، اسلام کا قانون بنا رہے تھے نا کہ جو علی کی فتح کی خبر لے کر آئے گا میں رسول اس کی جنت کا ضامن ہوں. اگر علی کی فتح بیان کرنا عیب ہوتا تو رسول کبھی نہ کہتے، اور بعد میں کہتے کہ خندق کے لیے عنوان تھا، اب مسلمان اس کا تذکرہ نہ کریں تو ہم نہیں کرتے. لیکن قیامت تک یہ مسئلہ بیان کرتے جو علی کی فتح بیان کرے گا رسول اس کی جنت کے ضامن ہے، جو منع کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ بیٹھ کے اپنے گھر میں شریعت طے کرنا اور بعد میں آ کے فتنہ کرنا اور یہ مقصر ہے اور وہ مولائی ہے اور یہ وہابی ہے اور وہ، یہ غلط ہے. نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی مقصر ہے، نہ کوئی مولائی ہے. جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ مومن اور متقی ہے. قرآن دوسری زبان استعمال کر رہا ہے، ہم دوسری زبان استعمال کر رہے ہیں. قرآن 4 ہی لفظ استعمال کر رہا ہے، مومن، متقی، منافق، کافر. یہ مقصر و مولائی کی زبان تو قرآن استعمال نہیں کر رہا. رسول نے کہیں نہیں کہا کہ یہ مقصر ہوگا، یہ مولائی ہوگا، یہ وہابی ہوگا، یہ فلاں ہوگا. یہ الزام تراشی ہے. جو علی کو مانتا ہے وہ مومن ہے، متقی ہے. جو نہیں مانتا وہ منافق ہے اور کافر ہے. 8 امام سے پوچھا گیا کہ رسول نے کہا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، کیا مطلب اس سے؟ حدیث سنا دی. امام رضا علیہ السلام نے مامون نے پوچھا کہ علی قسیم النار علی قسیم النار والجنہ ہے؟ ہاں بے شک ہے، دلیل ہے، عقل میں آنے والی بات. رسول نے حدیث فرما دی. کیا فرمایا کہ علی حبک الایمان والتقوی وبغض الکفر ونفاق. یہی رسول نے بتا دیا کہ جنت کدھر ہے اور جہنم کدھر ہے. تو امام بھی کہتے کہ نہیں، آج کے زمانے میں کچھ مقصر پیدا ہو رہے ہیں، کچھ مولائی پیدا ہو رہے ہیں. امام کہتے ہیں نا کچھ وہابی پیدا ہو رہے ہیں، کچھ فلاں ہو رہے ہیں. نہیں، مومن ہے علی کی محبت ہے تو مومن ہے، علی کی محبت ہے تو متقی ہے، علی سے بغض ہے تو منافق ہے یا کافر ہے. 4تھی ڈیفینیشن اللہ نے مسلمانوں کے لیے نہیں دی ہے. تو پھر ہم کیوں ان باتوں میں بلا وجہ کے لیے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ علماء پر کیوں پابندی کی؟ یہ پڑھیے، یہ مت پڑھیے. تبلیغ کیجیے، ہمیں سکھائیں گے آپ؟ ہمیں
پلٹ کے پوچھیں روایت کے قانون تو ہوائیاں اڑ جائیں گی، پانی اتار دیں گے 2 منٹ کے اندر. اب جاہل عالموں سے کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھیے اور یہ مت پڑھیے. جاہل پوچھے کہ تجھے عربی میں کتنی حدیثیں یاد ہیں تو ایک بھی نہیں سنائے گا، حدیثیں نہیں اسے پتا ہے. اور علماء پابندی لگا رہے ہیں اس امام بارگاہ میں عالم پڑھے گا، اس میں نہیں پڑھے گا. یہاں پڑھ سکتا ہے وہاں بینڈ ہے. ان کے باپ کا امام بارگاہ ہو گیا، امام حسین کا نہیں رہا. پتا ہے یہ مذہب ہے، یہ دین ہے. امام حسین سے راضی ہے؟ ہرگز نہیں. شہزادی نے تو یزید کے دربار میں فرش بچھا دیا تھا کہ یزیدی نہیں آئے ہوں گے وہاں. کیا یزیدی نہیں آئے ہوں گے اس منظر کو دیکھنے کے لیے؟ آپ شیعوں کو روک رہے ہیں، آپ علماء کو روک رہے ہیں. یہ فضائل پڑھنے والا مولوی ہے، پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. چونکہ ہمارا ہدف جو ہم فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں ای میل پہ کتنی خرافات ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے اپنے مذاہب کی نالج پیدا کریں اور جو علماء آئے ان سے دریافت کریں. کوئی بھی عالم آتا ہے کچھ بھی تو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، پورا نیل تو نہیں ہوتا نا. کچھ تو اس نے عربی پڑھی ہے، کچھ تو اس نے حوزے میں پڑھا. اس سے پوچھیں بجائے اس کے کہ وہ تو جھوٹ بولتا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور اس نے یہ نہیں پڑھا، اس نے وہ نہیں پڑھا. علم کہاں ملے گا؟ چشمے علم کو تو آپ ڈھانک دے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں. توجہ فرمایا، چلا رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں. مراج کرام تک پہنچ گئے، ہر بات فنا نے کہی ہے. تمہارے وہ بھائی ہیں کیا، رشتے دار ہیں کیا، بیٹے ہیں آپ ان کے؟ وہ اپنی اولادوں سے نہیں ملتے، اپنی اولادوں سے ملاقات ان کی مشکل ہوتی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے خود فرماتے ہیں، احمد خمینی سے میں نے خود ملاقات کی تھی، کہنے لگے کہ بابا ملتے ہی نہیں تھے. 12-13 گھنٹہ کہتے تھے نہیں مت آنا، ہم کام کر رہے ہیں شریعت کا. جو محبت کو اولاد کی قربان کرے دین پر وہ مرجع ہوتا ہے. ہاں آقا نے یہ کہہ دیا، اپنی طرف سے باتیں اڑائیں گے، مرجع کو بدنام کریں گے. تو یہ دور اس لیے میں نے ان مجالس کو عنوان بنایا آپ کی، اور اسے آپ محسوس کریں، اسے محسوس کریں کہ مذہب ہمارا کیا ہے اور آل محمد علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی. ایک بار صلوات پڑھیں محمد تو اللہ کی معرفت اصلی وجود کا سبب ہے ان کا. اور کیسی معرفت کرائی ہے، اللہ اکبر. مولا کائنات کتنے مظالم سے گزرے ہیں، کتنے مظالم سے گزرے. اگر اپنے لیے آئے ہوتے اور اپنے کام کے لیے، کسی کی مجال تھی کہ شہزادی کے دروازے پر یوں جا کر گفتگو کر لے؟ کر سکتا تھا؟ نہیں. علی بتاؤ دنیا کو کہ صبر کیا ہوتا ہے. خاموش تھے کہ نہیں؟ کیسی خاموشی تھی. اللہ کیسا ظلم ہے. اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں تو آپ خون کے آنسو روئیں گے. میرے استاد بہت عظیم بات کہتے تھے چونکہ یہ بہت پرانا ہے کہ ابھی تو علی کا قرض ادا ہی نہیں ہوا ہے. 70,000 ممبر سے 90,000 ممبر سے میرے مولا کو 90 سال برا کہا گیا ہے. 90 سال متوکل کے دور تک برا کہا گیا ہے. جب تک ہم 90,000 ممبر سے 90 سال تک ان پہ لعنت نہ کر لیں علی کا قرض ادا نہیں ہو سکتا. علی کا قرض ادا نہیں ہو سکتا. اور آپ 2-4-10 سال کے فضائل سے گھبرا گئے. اللہ اکبر. اور وقت بھی دیکھا ہے مولا کائنات نے. کیوں نہ علی کے فضائل پڑھے جائیں، کیوں نہ اس مولا کا تذکرہ ہو. کس مظلومیت سے دورے ہیں آپ سوچ سکتے کیا، کس مظلومیت سے گزرے.